بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، اور ان کے اس قصے شہادت سے جو تربیتی دروس یا فقہی مسائل یا اعتقادی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا۔ گزشتہ درس میں صرف ان کی شہادت کا قصہ ہی بیان ہو پایا تھا۔ وفات سے قبل جو ان کے ساتھ واقعات پیش ہوئے اور خصوصی طور پر جو انہوں نے وصیت کی، اس تعلق سے باتیں رہ گئی تھیں، انشاءاللہ آج کے درس میں اسے مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس امت کے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام شخصیت، کوئی عام ہستی نہیں تھے۔ فتنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بند دروازہ قرار دیا تھا، چٹان کی طرح کھڑے تھے فتنوں کے مقابلے میں۔ جب تک دنیا میں رہے، فتنہ پروروں کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس دین کے اندر کسی طرح کا بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر سکے۔ صحیح بخاری کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی مشہور قصہ موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن کے اندر اسے روایت کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صحابہ اکرام کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا کہ آپ میں سے فتنوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا ہے، وہ ذرا حدیث رسول بیان کریں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فتنوں کے متعلق اسپیشلسٹ تھے، متخصص تھے، ماہر تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، خود اپنے بارے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر ان کی حدیث موجود ہے، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر، کہ دوسرے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھا کرتے تھے، اور میں شر کے متعلق، فتنوں کے متعلق سوال کیا کرتا تھا، پوچھا کرتا تھا۔ کس وجہ سے؟ مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ خود میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔
دیکھیں دین کے تعلق سے اللہ کے رسول کے صحابہ کس قدر بیدار تھے، کس قدر محتاط تھے. ان کی زندگی میں اس وقت تک فتنہ کوئی ظاہر نہیں ہوا تھا. دین ایک ہی تھا، کسی طرح سے کہیں سے بھی اس دین کے اندر بگاڑ کی کوشش شروع نہیں ہوئی تھی. اس کے باوجود یہ صحابہ اکرام مستقبل میں واقع ہونے والے فتنوں کے متعلق چوکنا ہے، محتاط ہیں، اور اللہ کے رسول سے اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہیں خود میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار حدیثیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کے متعلق سن رکھی تھی. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میں سے کس کے پاس فتنوں کے متعلق حدیث ہے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا فتنوں کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ. ایک انسان بال بچوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے اہل و عیال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، پڑوسی کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. تکفرها الصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. کہتے ہیں کہ ان فتنوں کا کفارہ یہ ہے کہ ایک انسان نماز کا اہتمام کرے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کرے، تو ان فتنوں کا یہ کفارہ ہو جائے گا. یہ تمام فتنے جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیے، ان کا تعلق کس سے تھا؟ ان کا تعلق گناہوں سے تھا. اسے شہوت کے فتنے کہے جاتے ہیں. ایک انسان خواہشات نفس سے مغلوب ہو کر شیطان کے وسوسے کا شکار ہو کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. مال کا فتنہ اسی قبیل سے ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پاتا، بال بچوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاتا، اہل و عیال کے درمیان انصاف نہیں کر پاتا، پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتا، ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کس قبیل سے ہیں؟ خواہشات نفس سے مغلوب ہو کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی قبیل سے ہے. انسان ان فتنوں میں جب مبتلا ہوتا ہے تو جانتا ہے کہ یہ حرام کام میں کر رہا ہوں. ایک انسان شراب پیے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، زنا کرے، اور بھی مختلف طرح کے دوسرے جو گناہیں ہیں، ان گناہوں کو انجام دے تو خود جانتا ہے کہ یہ کام اچھا میں نہیں کر رہا ہوں، یہ گناہ کے کام ہے. کسی بھی وقت وہ توبہ کر کے راہ راست کی طرف لوٹ سکتا ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے کسی سے اور اس کے بعد بکثرت نیک انجام دے، نیک اعمال انجام دے، تو یہ نیکیاں ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی فتنوں کے بارے میں بتایا، اور ان فتنوں سے ایک انسان کیسے بچ سکتا ہے، اگر کبھی پھنس بھی گیا تو کیسے اپنے ان گناہوں کو ڈیلیٹ کرے، ختم کرے. یہ بھی بتایا کہ نماز روزے کا اہتمام کرے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کرے. یہ گناہیں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میں ان فتنوں کے متعلق آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں. آپ کو بھی پتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے پوچھنے کا. ان فتنوں کے بارے میں پوچھنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد ہے ان فتنوں کے بارے میں پوچھنے کا جو اس امت کے اندر سمندر کی لہروں کی طرح داخل ہوں گی. اگر کوئی شخص سمندر کے بغل میں کھڑا ہو اور سمندری طوفان جیسے آتے ہیں تو ان لہروں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سونامی کو، جس طرف سے گیا وہ اس طرف سے تمام علاقوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے چلا گیا. ان سمندری لہروں کا مقابلہ کرنا انسانی طاقت کے بس میں نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی وصف بیان کیا ان فتنوں کا کہ میں ان فتنوں کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی لہروں کی طرح اس امت کے اندر داخل ہوں گی، جن کا انسان مقابلہ بہت جلدی نہیں کر پائے گا، ان فتنوں کا شکار ہو جائے گا.
تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ امیر المؤمنین، اس بارے میں آپ کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان فتنوں کے بارے میں آپ کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ جب تک یہ دروازہ موجود ہے تب تک فتنے آپ پر اٹیک نہیں کر سکتے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہذا آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس بند دروازے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ دروازہ کھول کر فتنے داخل ہوں گے اس امت میں یا توڑ کر داخل ہوں گے؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، توڑ کر اس امت میں یہ فتنے داخل ہوں گے، اس دروازے کو توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اذن لا یغلق ابدا، اگر توڑ کر داخل ہوں گے تو پھر قیامت تک اس دروازے کو دوبارہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کھول کر داخل ہوتے تو پھر ممکن تھا کہ بعد میں اس دروازے کو بند کیا جائے اور فتنوں کا حملہ بند ہو جائے، لیکن اگر توڑ کر داخل ہوں گے تو قیامت تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ اس امت میں فتنوں کا دخول شروع ہوا تو جاری رہے گا، قیامت تک فتنے داخل ہوتے رہیں گے، اور فتنہ پرور اس طرح اس دین کو بگاڑنے کی کوشش قیامت تک جاری رکھیں گے۔ یہ فتنے کون سے تھے؟ دین کو بگاڑنے کے فتنے۔ اللہ کے رسول نے ان صحابہ اکرام کو اصل دین پر دنیا سے خیر بات کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے، سب کے سب ایک دین پر قائم تھے، کسی طرح کا کوئی بگاڑ اس دین میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک، کہ میں تمہیں ایک روشن واضح شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہے۔ اس دین کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی گنجلک نہیں ہے، کوئی پرپیچ نہیں، دین ایک دم بالکل روشن دین ہے، واضح اور صاف شفاف۔ کوئی اس دین پر عمل کرنا چاہے اس کے لیے نہایت آسان ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ سمجھنا بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن جو بھی اس واضح اور روشن شاہراہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں جانے کی کوشش کرے گا، انجام کیا ہوگا؟ لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک، اس کا انجام فقط اور فقط ہلاکت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، صحابہ اکرام کو جب چھوڑ کر گئے تھے، سب کے سب ایک دین پر قائم تھے، دین میں کوئی بگاڑ نہیں آیا تھا، لیکن اللہ کے رسول بار بار انہیں تنبیہ کرتے تھے کہ مستقبل میں فتنے اس امت میں داخل ہوں گے، اور معمولی قسم کے نہیں، شدید قسم کے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ کے رسول کثیرہ کی وصف کے صفت کے ساتھ اسے متصف کر رہے ہیں، معمولی قسم کے نہیں، شدید قسم کے اختلافات داخل ہوں گے، فتنے داخل ہوں گے اور اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے متعلق کھول کھول کر پہلے ہی اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے، کس طرح کے فتنے داخل ہوں گے، عمومی طور پر بھی بیان کیا ہے، اور بڑے بڑے جو فتنے تھے ان کے بارے میں خصوصی طور پر بھی تنبیہ کی ہے۔ کب داخل ہوں گے اس بارے میں بھی بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو ابھی واقعہ آپ کو بیان کیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھا کہ اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا، تو کہا کہ نہیں، توڑ دیا جائے گا، اور توڑ کر اس امت میں فتنے داخل ہونا شروع ہوں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے گئے تو جو اس مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا امیر المؤمنین جانتے ہیں اس بند دروازے کے بارے میں، کہ یہ بند دروازے سے مراد کیا ہے؟ تو کیا فرمایا جواب میں؟ کہا کہ جس طرح دن کے بعد رات آنے والی ہے، اس کے بارے میں کسی کو شک ہوتا ہے؟ ہر کسی کو یقین ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی دن گزرے گا رات آ جائے گی۔ اسی طرح یقین کے ساتھ امیر المؤمنین جانتے ہیں کہ یہ بند دروازہ کون ہے۔ پوچھا لوگوں نے کہ کون ہے؟ کہا کہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، خود عمر فاروق کیا ہے؟ بند دروازہ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ جب تک اس دنیا میں عمر فاروق موجود رہیں گے مجال نہیں کہ کوئی فتنہ پرور اس دین کو بگاڑنے کی ہمت کر سکے. چٹان کی طرح کھڑے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کبھی کسی نے کوشش کی اس کی ایسی حالت بنائی کہ کبھی کوئی دوبارہ جرأت نہ کر سکے. سبیق بن عسال کا قصہ معروف ہے. جب کوشش کی دین کے اندر فتنے داخل کرنے کی، ایسی حالت کر دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مدینے کے اندر خارش زدہ اونٹ کی طرف گھوما کرتا تھا، کوئی اس کی طرف تاکتا بھی نہیں تھا. تو بند دروازہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چٹان کی طرح کھڑے تھے ان فتنوں کے مقابلے میں. اس دروازے کو توڑ دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب پر، مصلی پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اور یہیں سے اس امت کے اندر فتنوں کا دخول شروع ہوا جو آج تک جاری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برا ہونے والا، اچھا نہیں ہونے والا. جو گزر گئے وہ امن و امان کے ساتھ گزر گئے. آنے والا دن اس دین کے متعلق اور زیادہ مزید فتنوں میں مبتلا ہوں گے. ایسے ایسے بدعتیں اس امت کے اندر داخل ہوں گی، دین کے اندر داخل ہوں گی جو پرانے لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا. بدعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی بانجھ نہیں ہوتی، ہر سال نئے نئے بچے دیتی ہے. گزشتہ سال جو بدعتیں تھی اس سال ان کے بارے میں آپ دیکھیں اور نئی شکل میں ظاہر ہو چکی ہے، اس کے اندر اور کافی بڑھوتری ہو چکی ہے. یہ جو میلاد النبی کی بدعت ہے جب شروع ہوئی تھی اس وقت اس کی کیا حیت اور کیفیت تھی، اور آج دیکھ لیں، بلکہ 20 سال پہلے کا اور آج کا دونوں کا موازنہ کر لیں. آج جو کیفیت ہے 20 سال پہلے سوچے بھی نہیں تھے لوگ کہ اس صورت میں بھی لوگ اس بدعت کو انجام دے سکتے ہیں. مستقبل میں اور کیا کچھ ہوں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی ہے، ہر سال نئے بچے دیتی ہے. تو اس امت کے اندر ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برا ہونے والا ہے، بدعتوں کے تعلق سے، فتنوں کے تعلق سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چٹان کی طرح کھڑے تھے جب تک دنیا میں تھے، بدعتوں کا دخول نہیں ہوا تھا. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. ان کے زمانے میں باغیوں نے، فتنہ پروروں نے اس دین کو بگاڑنا شروع کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی احادیث کی جھوٹی نسبت کرنے لگے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، روافظ کا فتنہ اٹھا، خوارج کا فتنہ اٹھا. ابھی صحابہ اکرام باحیات تھے، اچھی خاصی تعداد موجود تھی ان کی دنیا میں، اور تقدیر کے انکار کا فتنہ اٹھا. تو انہی کے زمانے میں یہ فتنے ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان فتنوں کے بارے میں پیشن گوئی کر رکھی تھی کہ یہ تمام کے تمام فتنے ظاہر ہوں گے، اور کیسے ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، کیسے ایک انسان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہوئی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر مار دیا گیا، گزشتہ درس میں بیان کیا گیا کہ ان کو گھر لے جایا گیا، پھر ہوش میں آئے، نماز ادا کی، پوچھا کس نے قتل کیا ہے. لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد بتایا کہ ابو لؤلؤہ فیروز نامی شخص نے، جسے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی تھی مدینے میں داخلے کی. ایک مجوسی تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا، ایک مجوسی تھا جس کے ہاتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. آج اس مجوسی کی قبر ایران میں موجود ہے اور لوگ اس کا قصد کرتے ہیں اور اسے انتہائی متبرک سمجھتے ہیں. غور کریں ان روافظ کی اسلام دشمنی کس حد تک پہنچی ہوئی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جو کہ مسلمان بھی نہیں، ایک مجوسی تھا، اس کی قبر کو صرف اس وجہ سے تبرک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کیا. یہ ہے ان کی اسلام دشمنی. آپ گوگل سرچ کریں، آسانی کے ساتھ تصویر بھی آپ پالیں گے، ویڈیوز پالیں گے کہ کیسے ایران کے اندر اس قبر کو لوگ تبرک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں اور اس کی قصد کرتے ہیں. تو اس مجوسی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا، ساتھ میں اور 13 صحابہ اکرام کو خنجر مارا تھا، جس میں 7 صحابہ اکرام شہید ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کیا ان کے ساتھ واقعات پیش ہوئے، گزشتہ درس میں جہاں تک بیان ہو چکا تھا. اس کے بعد کا جو واقعہ ہے صحیح بخاری سے، اس واقعے کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا.
امام بخاری رحمہ اللہ عمرو بن میمون رحمہ اللہ کے طریق سے صحیح بخاری کے اندر بیان کرتے ہیں وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الاسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم الشهادة. لوگ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آنے لگے. جس نے بھی خبر سنی کہ امیر المؤمنین کو خنجر مار دیا گیا ہے، لوگوں کا آنا جاری ہو گیا عیادت کے لیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مریض کی عیادت کرنی چاہیے. حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. جب تک کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی جو مریض ہو اس کی عیادت میں ہوتا ہے تو گویا کہ جنت کی کیاریوں میں گھوم رہا ہے. تو مریض کی عیادت ایک بہت ہی مبارک اور نیک عمل ہے. صحابہ اکرام نے، تابعین نے جب سنا امیر المؤمنین کے بارے میں تو عیادت کے لیے لوگ آنے لگے. ایک نوجوان داخل ہوا، بالکل نوجوان لڑکا تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی زیادہ تعریف کرنے لگا. کیا کہا کہ امیر المومنین، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو میسر ہے، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. ساتھ میں سب سے پہلے جن صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، ان میں سے آپ ایک ہیں. السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اسی طرح پھر آپ کو اللہ رب العالمین نے خلافت کے منصب پر فائز کیا، اور پوری زندگی آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ اس معاملے کو نپٹایا. آپ کا عدل معروف ہے لوگوں کے درمیان کہ آپ کس طرح انصاف پسند تھے، عادل بادشاہ تھے. اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے آپ کو شہادت کی موت بھی نصیب کی. تو یہ سب خوشخبریاں ہیں آپ کے لیے. یہ شخص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح تعریف کر رہا ہے، اور امیر المومنین اسے روک نہیں رہے ہیں. اسے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح منہ پر میری تعریف کیوں کر رہے ہو، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ دعوتی کام انجام دیں، اس لیے کہ ان کو خنجر مار دیا گیا تھا، جسم سے خون بہ رہا. اس وقت دعوتی کام کرنا کسی انسان کے لیے ممکن ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بڑا مشکل ہے. یہ شخص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح تعریف کرتا رہا اور خاموشی سے سنتے رہے. اس کے بعد صحیح بخاری کی اس روایت میں ہے کہ وہ شخص جب جانے لگا تو دیکھا کہ اس کا جو ازار ہے، اس کی جو لنگی ہے، وہ ٹخنے سے نیچے ہے اور زمین کو ٹچ کر رہی ہے. فوراً کہا کہ اس شخص کو بلاؤ، اس نوجوان لڑکے کو بلاؤ. بلایا گیا اور کہا کہ ارفع ثوبک، فوراً اپنے اس کپڑے کو ٹخنے سے اوپر اٹھاؤ. فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، کہا کہ یہ تمہارے کپڑے کی صاف صفائی کے لیے بھی بہتر ہے اور یہ تقوی کے قریب بھی ہے. غور کریں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حالت میں ہیں ابھی. اس کے باوجود ایک منکر کام اپنی نظر کے سامنے دیکھتے ہیں اور صبر نہیں کر پاتے. دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ٹخنے سے نیچے کپڑا اس کا لٹک رہا ہے، اس کے باوجود کہ زخم لگی ہوئی ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس کو بلاؤ، اور بلا کر فوراً اس منکر سے اسے نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوراً اس کام سے تم باز آ جاؤ. اس سے دو اہم مسئلے ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی منکر کام دیکھے تو فوراً اسے اس پر نکیر کرنی چاہیے، جس انداز میں ہو سکے سامنے والے کو بتائے کہ یہ کام غلط ہے، حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ. لیکن سامنے والے کی عزت و احترام کا خیال رکھتے ہوئے منکر سے خاموش رہ جانا یہ جائز نہیں. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں
کوئی اگر ہماری عزت کر رہا ہے، ہماری تعریف کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر لوگ خاموش رہ جاتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں اتنا رسپیکٹ دے رہے ہیں، کیسے ان کو ہم کہیں۔ یہاں پر اور زیادہ آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب آپ کو اتنا وہ مقام دے رہے ہیں، آپ کی دنیا کو وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان کی آخرت کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر حقیقت میں ان کے دل میں ایمان ہوگا تو اس چیز کا وہ برا نہیں مانیں گے۔ دوسرا مسئلہ ثابت جو ہوتا ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس لیے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اس طرح کے گناہوں سے بچائے، کبھی بھی کوئی ٹخنے سے نیچے کپڑا نہ لٹکائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، نماز سے پہلے فولڈ کر لیتے ہیں اپنے پینٹ کو، یہ طریقہ درست نہیں ہے، دو وجہ سے درست نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کپڑے کو فولڈ کرنا یہ منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم لا اکف شعرا ولا ثوبا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں اپنے بال اور کپڑے کو نہ سمیٹوں، نہ فولڈ کروں۔ تو نماز کی حالت میں کپڑے کو سمیٹنا، فولڈ کرنا یہ منع ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں آپ یہ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ کا کپڑا نیچے تھا ٹخنے سے، تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف نماز کے وقت اس سے منع کیا گیا ہے اور باقی اوقات میں جائز ہے؟ علل اطلاق اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو وعید آئی ہے انتہائی سخت وعید آئی ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی طرف اللہ رب العالمین رحمت کی نظر سے دیکھیں گے تک نہیں، جو لوگ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکاتے ہیں۔ اس لیے اس گناہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ گناہ بے لذت ہے، یعنی ایسا گناہ جس میں کوئی لذت بھی نہیں ملتی۔ عموماً گناہوں کے اندر لذت کا پہلو موجود رہتا ہے، چاہے حرام مال کھانا ہو، کسی پر ظلم و ستم کرنا ہو، زنا ہو، غیبت ہو، ان تمام گناہوں میں کوئی نہ کوئی لذت موجود ہے۔ لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس میں کوئی لذت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی کہ اس طرح کے گناہوں میں جس میں کوئی لذت بھی نہ ہو ایک انسان مبتلا رہے اور اپنی آخرت کو برباد کرے۔ اس کا بس ایک حل ہے، درزی کے پاس جائیں اور ٹخنے سے اوپر اس کو کاٹ کے سل لیں، تاکہ بعد میں اسے فولڈ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ جب اسے ٹخنے سے نیچے آپ کبھی نہیں پہن سکتے، نہ نماز کے اندر نہ نماز کے باہر، تو پھر اسے بڑا رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے اوپر سل لیں، اسے ٹخنے سے نیچے جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یہیں سے اور ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ منہ کے اوپر کسی کی تعریف کرنا علل اطلاق حرام نہیں ہے۔ اگر وہ بھی حرام کام ہوتا تو جیسے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حرام کام سے اس شخص کو فوراً ٹوکا، جب تعریف کر رہے تھے اس وقت ہی ٹوکتے، پتا چلا کہ وہ کام حرام نہیں تھا۔ اگر وہ بھی حرام ہوتا تو اس سے بھی فوراً کیا کرتے؟ ٹوکتے، لیکن اس سے ٹوکا نہیں۔ لہذا یہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی منہ پر تعریف کرے تو کیا کرو؟ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، یہ علل اطلاق نہیں ہے، یہ علل اطلاق نہیں ہے، بلکہ بعض شروط کے ساتھ اگر منہ پر بھی تعریف کی جائے تو جائز ہے، یہ کام حرام نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے منہ پر تعریف کی ہے، اسی مسئلے کے اندر جس میں ٹخنے سے کپڑا نیچے لٹکانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص تکبر کرتے ہوئے ٹخنے سے اپنا کپڑا نیچے لٹکائے وہ جہنمی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا بھی ٹخنے سے نیچے چلا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اس سے مستثنا ہیں، آپ اس میں شامل نہیں ہیں، آپ یہ کام تکبر اور اس کی وجہ سے نہیں کرتے، عذر کی بنا پر ان کا کپڑا نیچے چلا جاتا تھا، تو آپ معذور ہیں۔ ان کے منہ پر اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا ان کے منہ پر کہ جو شخص جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہوگا وہ آپ ہی ہوں گے، ان کے منہ پر کہا تھا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر تعریف کی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ان کے منہ پر تعریف کی ہے. کہا کہ کیا میں اس شخص سے شرم و حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گزشتہ دروس میں گزرا ہے. کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا وہی آپ کا مقام میرے ساتھ ہے. یہ ان کے منہ پر کہا تھا. اور بھی دوسرے صحابہ اکرام کے اللہ کے رسول نے ان کے سامنے تعریف کی ہے. انصار کی تعریف میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الانصار شعار والناس دثار، کہ انصار شعار ہیں اور دوسرے لوگ دثار ہیں. شعار کسے کہتے ہیں؟ جو کپڑا جسم سے ایک دم لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس کپڑے کو شعار کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے اس کو دثار کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے تشبیہ دی انصار کی کہ آپ کا مقام میرے ساتھ کیا ہے؟ شعار کا ہے. یعنی جو کپڑا جسم سے ٹچ ہوتا ہے، بالکل لگا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کا مقام ہے، اور دوسرے لوگ تو باہری کپڑے کی طرح ہیں. تو ان کی تعریف کی اللہ کے رسول نے ان کے سامنے. بے شمار حدیثیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے اپنے صحابہ کی ان کے منہ کے سامنے. تو یہ کام علی الاطلاق حرام نہیں ہے. ان احادیث سے علماء اکرام نے استدلال کرتے ہوئے، جیسے کہ ان احادیث کی آپ شرح پڑھیں، شرح ابن بطال جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اسی طرح حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں جو ذکر کیا ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے جو المنہاج کے اندر ذکر کیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی اہل فضل ہو، خصوصاً علماء کرام جن کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ان کے سامنے اور لوگوں کے سامنے تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. خصوصاً ایسے علماء کرام جو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں، لوگوں کو تعلیم دیں، ان کو دین سکھائیں اور لوگ ان سے جڑیں. ایسے علماء کرام کا ان کے سامنے بھی اور ان کی عدم موجودگی میں بھی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایک مستحب عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے. البتہ اس میں جھوٹ نہ ہو، مبنی برحق ہو، مبالغہ نہ ہو. بعض لوگ تعریف میں انتہائی مبالغے سے کام لیتے ہیں. کسی عالم دین کی وفات ہو، ان کے بارے میں ایسی تعریف کرتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا. تو اس طرح جھوٹی تعریف جائز نہیں ہے، نہ ان کے سامنے جائز ہے، نہ ان کی عدم موجودگی میں جائز ہے. جھوٹی تعریف کسی بھی صورت میں جائز نہیں. اسی طرح ایک اہم شرط یہ ہے کہ سامنے والے کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو. اگر یہ ڈر ہو کہ سامنے والا تعریف سن کر پھول کر کپا ہو جائے گا اور اس سے تکبر کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھ سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص کی تعریف جائز نہیں ہے. لیکن آپ کو اگر اطمینان ہو کہ ان کی تعریف سے ان پر فرق نہیں پڑنے والا. حقیقت میں تعریف کے معاملے میں انسان کو کیا ہونا چاہیے جانتا ہے؟ تعریف کے معاملے میں ایک انسان کو چھوٹے بچے کی طرح ہونا چاہیے. چھوٹے بچے کی آپ برائی کریں تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی تعریف کریں تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو حقیقت میں ایک انسان کو اپنا مقام و مرتبہ جاننا چاہیے کہ میں کس لائق ہوں. بہت زیادہ کوئی تعریف کر دے تو آسمان پر نہ چڑھ جائے، اور بہت زیادہ کوئی برائی کر دے تو اس سے رونا بھی نہیں چاہیے کہ لوگ میرے بارے میں اس طرح سوچ رہے ہیں. اپنے بارے میں اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس لائق ہوں. چھوٹے بچے کی طرح رہے تعریف کے بعد میں، نہ بہت زیادہ تعریف سن کر خوش ہو جائے اور نہ بہت زیادہ برائی سن کر تکلیف میں مبتلا ہو. دونوں چیزیں درست نہیں ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ شخص تعریف کرتا رہا اور انہیں روکے نہیں. کیا کہا ان کے جواب میں جب انہوں نے تعریف کی؟ ان کے کلمات سنے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي. میں صرف اللہ رب العالمین سے یہ چاہتا ہوں، آپ نے جو میری تعریف میں یہ کچھ کہا کہ آپ کو یہ مقام ملا، یہ مقام ملا، یہ مقام ملا، بس اللہ رب العالمین سے یہ چاہتا ہوں کہ میرا معاملہ برابر سرابر ہو جائے. بس نہ مجھے ان اعمال کے لیے کوئی بہت زیادہ اللہ رب العالمین کے پاس مقام و مرتبہ چاہیے، اور نہ جو مجھ سے گناہیں سرزد ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان گناہوں پر میرا مواخذہ کرے. بس معاملہ برابر سرابر ہو جائے اور کسی طرح میں
جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی اپنی آخرت کو لے کر فکر مند ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت پوری دنیا کی دولت میرے پاس ہوتی تب بھی آخرت میں جو اللہ رب العالمین کے سامنے مقابلہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا سامنا کرنا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اگر پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر کے بچ سکتا تو میں پوری دنیا کی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، تاکہ حساب کا جو معاملہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، کسی طرح اس منظر سے میں بچ جاؤں، اس کیفیت سے میں بچ جاؤں۔ تو یہ خود احتسابی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سن چکے تھے کہ عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ اس کے باوجود آخرت کے معاملے میں اس قدر صحابہ اکرام ڈرنے والے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے فرزند تھے، ان سے کہا کہ دیکھو میرے اوپر کتنا قرض ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو اپنے اوپر جو قرض ہے اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، خصوصاً اگر کوئی مرض الموت میں مبتلا ہو جائے اور لگنے لگے کہ میری موت قریب ہے، تو اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو چاہیے کہ دنیا کے اندر ہی ان تمام معاملات کو نپٹا کر آخرت کا سفر کرے، ان معاملات کو دنیا کے اندر لٹکا ہوا چھوڑ کر آخرت کے سفر پر نہ نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے اور اس کے اوپر قرض ہو تو اس کا روح معلق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اس کا روح نہیں پہنچتا، معلق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں شریک ہوتے تو پوچھتے اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ اگر صحابہ اکرام کہتے کہ ہاں اس کے اوپر اتنا اتنا قرض ہے تو پوچھتے کہ کوئی مال اس نے چھوڑا ہے جس سے اس کے قرض کی ادائیگی ہو سکے؟ تو صحابہ اکرام اگر بتاتے کہ ہاں اتنا مال چھوڑا ہے جس سے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی تو جنازے کی نماز پڑھاتے، اور اگر جواب منفی میں آتا تو کہتے تم ہی لوگ جنازہ پڑھ لو، اور اللہ کے رسول جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرض کا معاملہ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ جو لوگ دوسروں کا مال لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آج پاور ہے، طاقت ہے، لوگ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، تو جانیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کمزور ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ اس وقت درہم و دینار نہیں ہوگا، روپیے پیسے نہیں ہوں گے، اس وقت صرف آپ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور ان تمام لوگوں کا جو حق آپ نے آج مار کے رکھا ہے آپ کے اعمال ان کو دیے جائیں گے، آپ کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان کے گناہ آپ کے اوپر لادے جائیں گے۔ تو معاملہ بڑا سنگین ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگوں کا حق مار کے کوئی چلا جائے اور اس کا اللہ رب العالمین کے پاس کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے پاس ضرور اس کی گرفت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یقیناً جس کا حق تم نے مارا ہے یہ حق واپس کرو گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں سینگ مارا تھا تو اس سے قیامت کے دن قصاص لیا جائے گا۔ اس سے سینگ آتا اللہ رب العالمین کریں گے اور وہ بھی اس کا قصاص لیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے شریعت ان کے لیے نافذ نہیں کی ہے، اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کی ہے، ہمیں مکلف بنایا ہے شریعت کا۔ تو کوئی شخص کسی کا مال ہڑپ لے تو بہت زیادہ اسے خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک دانے کا اسے، ایک ایک پیسے کا اسے حساب دینا پڑے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند سے کہتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ ذرا شمار کرو، حساب لگاؤ کہ میرے اوپر کتنا قرض ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے جب حساب نکالا تو 86,000 درہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرض تھا۔ یہ قرض انہوں نے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے نہیں لیا تھا۔ کس کے لیے قرض لیا تھا؟ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پھنس گیا، جاتے اور صلح کراتے اور
اس طرح اپنی طرف سے قرض لے کر مال دے کر کہتے کہ اپنے بھائی کو چھوڑ دو. جن کے درمیان آپس میں تنازعات ہوتے، اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاح ذات البین کے لیے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اس طرح مال خرچ کرتے. پیسہ نہیں ہوتا تو قرض لے کر اس طرح لوگوں کے درمیان صلح کراتے. جن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے ان میں سے ایک صنف یہ ہے کہ کوئی اگر اصلاح کرانے کے لیے قرض لیتا ہے تو پہلی فرصت میں زکوٰۃ کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کی جائے، کیونکہ انہوں نے قرض اپنے پیٹ کے لیے نہیں لیا ہے، اپنے جیب کے لیے نہیں لیا ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے انہوں نے قرض لیا ہے. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو کہتے کہ زکوٰۃ کے مال میں سے اس قرض کو پورا کر دینا، لیکن ایسا نہیں کہا. کہا کہ جو مال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی مال سے اس قرض کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. اگر اس مال سے قرض پورا نہ ہو سکے تو میرے رشتہ دار جو ہیں انہی سے جا کر مانگنا، فلاں فلاں رشتہ داروں سے جانا اور ان سے طلب کرنا، اور قریش سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. انہی کے درمیان یہ معاملہ رہ جائے، دوسروں کے پاس نہ جا سکے، اور تم لوگ آپس میں مل بانٹ کر اس طرح میرے اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرنا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، جانے سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا. دیکھو بیٹے، میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، تمہیں ان تمام لوگوں کا قرض ادا کرنا. اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں جا کے شہید ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کے اوپر قرض تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جابر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، جن لوگوں سے والد محترم نے قرض لیا تھا انہوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا ہے، تو کھجور کچھ میرے پاس ہے، ذرا آپ آئے، وہاں سامنے کھڑے رہیں گے تو آپ کا لحاظ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ تخفیف کر دیں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اپنے قرض داروں کو بلاؤ، میں وہاں پہنچتا ہوں. جب اللہ کے رسول پہنچے تو یہ اور زیادہ بھڑک گئے. یہ یہود تھے، یہ مسلمان نہیں تھے. اللہ کے رسول کو دیکھ کر اور بھڑک گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو بلایا اور اس کھجور سے دیتے رہے. معجزہ ظاہر ہوا کہ جتنے لوگوں سے قرض لیا تھا ہر ایک کا قرض ادا بھی ہو گیا، اور وہ کھجور کا ڈھیر اسی طرح باقی رہا، اس میں سے ایک حبہ بھی، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا. تو ایک انسان کو وفات سے پہلے ہی اپنے قرض کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر کوئی حسن نیت سے قرض لیتا ہے اور ادا کرنے کی اس کی نیت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے. اور اگر کوئی اپنے بھائی کا مال ہڑپنے کے لیے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت نہیں ہوتی دینے کی، تو اللہ کے رسول نے وعید سنائی ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس کا مال برباد کر دیتا ہے. نہ قرض واپس کر پاتا ہے، نہ اس کے پاس مال ٹکتا ہی ہے. اس کا قرض بھی ادا نہیں ہوتا اور ساتھ میں اس کے پاس مال ٹکتا بھی نہیں. اور اگر کسی کی نیت ہو اور کوشش میں لگا ہوا ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی مدد ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی مدد سے وہ قرض واپس کر دیتا ہے. اگر وفات ہو گئی ایسے شخص کی جس کی نیت کے بارے میں اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ یہ کوشش میں لگا تھا اور صادق تھا، سچا تھا کہ میں واپس کر دوں گا قرض، تو حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو قیامت کے دن پوچھے گا نہیں، اس کی طرف سے قرض اللہ رب العالمین ادا کر دے گا. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو سچا ہو اور کوشش میں لگا ہو کہ پہلی فرصت میں جس سے میں نے قرض لیا ہے واپس کر دوں گا. تو مال کا معاملہ بڑا سنگین ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ درس ہمیں لینا چاہیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر، خبر ملتی ہے کہ والد محترم کو خنجر مار دیا گیا ہے. آتی ہیں اور صحابہ اکرام جیسے ام المؤمنین کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف ہٹ جاتے ہیں اور ان کے لیے گھر کو، اس روم کو چھوڑ دیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ اس طرح کے حالات میں بھی اختلاط سے بچنا چاہیے. عموماً لوگ شادی بیاہ کے موقع پر، وفات کے موقع پر ان شرعی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، بلکہ آج تو بالکل عام ہو چکا ہے اختلاط.
مردوں کا عورتوں کے ساتھ ملنا لوگ آج گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ انتہائی سخت وعید آئی ہوئی اس بارے میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر مارا جاتا ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے، سوگوار ماحول ہے، اس کے باوجود جب خواتین آتی ہیں تو مرد حضرات ہٹ جاتے ہیں، نہیں رہتے، یہ نہیں کہتے کہ ابھی سوگوار ماحول ہے، اب کس کے ذہن میں کوئی شیطان آئے گا، لہذا اس موقع پر اگر مرد و خواتین ایک ساتھ جمع ہو جائیں کیا حرج ہے، اس طرح نہیں کہتے، بلکہ سب کے سب ہٹ جاتے ہیں۔ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا زار و قطار رونے لگتی ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر میت نے وصیت نہ کی ہو رونے کی اور طبیعی طور پر رونا آئے تو اس کے لیے وعید نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، اس کی وجہ سے اسے عذاب نہیں ہوگا۔ جو حدیث آئی ہے کہ اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے تو وہ اس میت کے لیے ہے جو پہلے ہی وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری شان کے لائق رونا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کتنا بڑا تھا میں۔ بعض لوگ اس طرح وصیت کر کے جاتے ہیں، تو ایسے میت کے بارے میں وعید آئی ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے گا، یہ نوحہ ہے، جائز نہیں ہے یہ۔ البتہ اگر وصیت کوئی نہیں کی ہے اور طبیعی طور پر نیچرل، ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف ہوگی اہل خانہ کو، آنکھوں سے آنسو گریں گے، کنٹرول کرنا مشکل ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کنٹرول کرنے کے باوجود بھی آنسو آ جائے تو یہ رحمت کے آنسو ہیں، اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ البتہ ایک انسان کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اپنے اوپر کنٹرول کرے، ایسے موقع پر اپنے اوپر کنٹرول کرے۔ بس ایک واقعہ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان ایک دن بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا کی رنگینیاں چاہیے یا آخرت میں اللہ رب العالمین نے جو ایک مومن کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اسے چاہیے، تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا۔ اللہ کے رسول نے ایک خبر دی، بس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کے رسول نے خبر دی اور یہ رو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ اللہ کے رسول کن کی بات کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جان گئے کہ اللہ کے رسول خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن جیسے ہی یہ خبر سنے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکے، وہی اللہ کے رسول کی زبان سے سنتے ہی زار و قطار رونے لگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف ہوگی، اللہ کے رسول سے حد درجہ محبت کرنے والے تھے، لیکن اسی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھے آپ، جب حقیقت میں اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے، لیکن ابوبکر صدیق جو اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، جب آئے خبر ملی تو اللہ کے رسول کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے اوپر کنٹرول رکھا۔ اس موقع پر کوئی جزا فضا نہیں کیا، نہیں رویا، دل رو رہا تھا لیکن اپنے اوپر کنٹرول رکھا، کیونکہ اللہ کے رسول سے ہی سن کے رکھے تھے کہ اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس بے انتہا اس کے لیے اجر ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب اجر عطا کرتا ہے۔ صرف اس وقت سنے تھے اور اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پائے تھے، اللہ کے رسول کی وفات کی خبر سے زار و قطار رونے لگے تھے، لیکن حقیقت میں وفات ہو جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف اس وقت اس سے کئی زیادہ ہے، لیکن اللہ کے رسول اور شریعت پر عمل کرنا کسے کہتے ہیں؟ ابوبکر صدیق کی سیرت سے اسے سیکھے، اپنے اوپر پورا کنٹرول رکھا، اور صرف اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، پوری امت کو سنبھالا، صحابہ اکرام کو سنبھالا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا۔ اگر وہ بھی بے قابو ہو جاتے تو کون سنبھالتا ان لوگ؟ تو اس لیے چاہیے خصوصاً اگر کوئی عالم دین ہو، کوئی گھر کا گارجین ہو، تو اسے لوگوں کو سنبھالنا چاہیے، نہ کہ خود جذبات میں بہہ کر دوسرے لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ اگر کوئی کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، تو اللہ رب العالمین کو یہ صبر انتہائی محبوب ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب بدلہ عطا کرتا ہے۔
تو یہاں پر ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئی اور زار و قطار رونے لگی. یہ طبیعی رونا تھا، اس پر اللہ رب العالمین گرفت نہیں کریں گے. پھر صحابہ اکرام تھوڑی دیر کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب کی اور پھر یہ خواتین اندر کے کمرے میں چلی گئی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اندر جانے کے بعد فَوَلَجَتْ دَاخِلًا لَهُمْ فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ. کہتے ہیں راوی حدیث کہتے ہیں کہ اندر جانے کے بعد اندر سے بھی رونے کی آواز آتی رہی. اندر سے بھی رونے کی آواز جب اندر چلی گئی یہ خواتین اور پھر مرد حضرات آ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو وہاں سے بھی رونے کی آواز آتی رہی. یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر اگر خواتین کی آواز خصوصاً رونے کی آواز مردوں کے کانوں میں پڑ جائے تو یہ گناہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس پر گرفت نہیں کریں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور یہ وسعت سے باہر کی چیز ہے، لہذا یہ قابل گرفت چیز نہیں ہے اور اس پر اللہ رب العالمین کسی کا مواخذہ نہیں کرنے والے. اس کے بعد صحابہ اکرام نے کہا اوصی یا امیر المؤمنین استخلف، کہ امیر المؤمنین آپ وصیت کر جائیں ہمیں اور اپنے بعد خلیفے کا ڈکلیئر کر دیں، اعلان کر دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے گزارش پر 6 لوگوں کے نام کا اعلان کیا. یہاں پر صحابہ اکرام کی طرف سے ایک گزارش کرنا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوں گے اس کا اعلان کر دیں، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس ماحول میں اس زمانے میں ایک خلیفے کا اپنے بعد خلیفے کا اعلان کر دینا عام بات تھی اور اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمنان اسلام نے اپنے بعد خلیفہ کون ہوں گے اس چیز کے اعلان کرنے کی وجہ سے طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اپنے بعد انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ یزید رحمہ اللہ جو ان کے فرزند ہیں خلیفہ ہوں گے. انشاءاللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان پر لگے ہوئے جو الزامات دشمنوں کی طرف سے ہیں جب اس کا تذکرہ آئے گا تو تفصیل کے ساتھ ایک ایک اعتراض کا ہم جواب دیں گے اور کیا حقیقت ہے آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی کہ ایک خلیفہ اپنے بعد ہونے والے خلیفے کا ڈکلیئر کر دے، اعلان کر دے، ولی عہد کا انتخاب فرما دیں، یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی. اس موقع پر ایک تنبیہ کرنا چاہوں گا. یہاں صحیح بخاری کی روایت اپنے سامنے رکھیں اور بھی دوسری کتب حدیث میں صحیح اسانید سے جو کچھ مروی ہے اسے اپنے سامنے رکھیں اور مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں جو کچھ بیان کیا ہے اسے دیکھیں. مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کے اندر اس موقع پر جو بیان کیا ہے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. لکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا. کیا کہا؟ لکھتے ہیں مولانا مودودی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ اگر میں ان کو اپنا جانشین تجویز کر دوں تو وہ بنی ابی معیط کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیں گے اور وہ لوگوں میں اللہ کی نافرمانیاں کریں گے. اللہ کی قسم اگر میں نے ایسا کیا تو عثمان یہی کریں گے اور اگر عثمان نے یہ کیا تو وہ لوگ ضرور معصیتوں کا ارتکاب کریں گے اور عوام شورش برپا کر کے عثمان کو قتل کر دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وصیت کے بارے میں ایک صحیح بخاری کی روایت ہے بالکل صحیح سند سے اور یہ مولانا مودودی کا الزام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہتے ہیں مولانا مودودی اپنی زندگی میں ہی کہا تھا کہ اگر عثمان غنی کو میں نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کر دیا تو یہ کیا کریں گے؟ یہ حق کے راستے پر نہیں چلیں گے، یہ منمانی کریں گے اور پھر لوگ کیا کریں گے؟ ان کو قتل بھی کر ڈالیں گے ان کے کرتوت کی وجہ سے. یعنی ان کے جو الفاظ آپ کے سامنے پڑے یہی مفہوم نکلتا ہے اس کا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دونوں خلیفہ راشد پر انتہائی یعنی بیہودہ الزام ہے.
جو صحیح بخاری کی روایت ہے اس کے اندر کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کے نام کا اعلان کیا. کسی نے کہا بھی، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ منتخب فرما دیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ خلافت اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس کا مزہ ہم نے چکھ لیا ہے، اور اگر کوئی بری چیز ہے تو میں اکیلا کافی ہوں اس کے لیے، اور میرے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بخش دیں. میں کسی دوسرے کے لیے نہیں چاہتا یہ کام. اور یعنی کسی بھی صورت میں اپنے خاندان میں سے کسی کو میں یہ معاملہ دینے والا ہوں نہیں. تو اپنے بیٹے کے بارے میں انکار کیا. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے یہ بھی کہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جنہیں اپنے بیوی کو طلاق دینا نہیں آتا انہیں میں خلیفہ بناؤں. حالانکہ صحیح سند سے یہ روایت نہیں ملتی ہے، اس کی سند جو ہے ضعیف ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 6 لوگوں کا نام اعلان کیا ان کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور مشورہ شریک کرنے کی اجازت دی کہ عبداللہ ان 6 لوگوں کے ساتھ شامل رہیں گے صرف مشورے میں، البتہ انہیں کوئی عہدہ اور منصب نہ دیا جائے، بس مشورے کے اندر وہ شامل رہیں گے کہ کن کو منتخب کرنا بہتر ہوگا. یہ 6 لوگ کون تھے جن کا نام کا اعلان کیا؟ یہ سب کے سب عشرہ مبشرہ بالجنہ. یہ سب کے سب کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے جنہیں اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی. کتنے لوگوں کو؟ ایک ہی مجلس میں کل 10 لوگ تھے. 4 خلفائے راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. تو ابو بکر صدیق کی وفات پہلے ہو چکی ہے عمر فاروق سے. عمر فاروق خود ایک خلیفہ راشد ہے. 2 لوگ نکل گئے. اور ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شہید ہو چکے تھے، ان کی وفات ہو چکی تھی. ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 3 لوگ نکل گئے، 10 میں سے 3 نکل گئے تو کتنے باقی بچے؟ 7 باقی بچتے ہیں. اب ان میں سے صرف 6 لوگوں کا نام اعلان کر رہے ہیں، ایک کا قصدن نام نہیں لے رہے. ایک کون ہے جن کا نام نہیں لے رہے ہیں؟ یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قصدن نہیں لیا، صرف ان کا نام چھوڑا تھا جو زندہ تھے عشر مبشرہ میں سے. وجہ یہ ہے کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی تھے، سالے بھی تھے. یعنی انہوں نے زمانے جاہلیت میں ان کی بہن سے اور انہوں نے ان کی بہن سے شادی کی تھی، تو یہ رشتہ تھا ان کے ساتھ. نہیں چاہتے کہ اپنے کسی رشتہ دار کو یہ ذمہ داری دوں اور اس عہدے اور منصب کے لیے ان کا انتخاب کروں. باقی جو 6 صحابہ کرام عشر مبشرہ میں سے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 6 صحابہ کرام تھے. کہا کہ ان 6 میں سے اپنا کسی کو خلیفہ منتخب کر لینا. اگر اتفاق رائے سے یہ انتخاب ہو جاتا ہے بہت اچھی بات. اگر اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں عبد الرحمن بن عوف جو کہے ان کی بات آخری بات ہوگی، انہی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. یہاں پر غور کریں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا وہ پاور دے رہے ہیں. اگر اللہ کے رسول کے یہ صحابہ گدی کے اور کرسی کے بھوکے ہوتے، جیسے کہ دشمنان اسلام الزام لگاتے ہیں، خصوصاً روافض کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے چھین لیا تھا خلافت کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ سب کے سب گدی کے بھوکے تھے. اگر حقیقت میں یہی بات ہوتی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سنہرا موقع تھا یا نہیں تھا؟ خود اپنے بارے میں کہتے کہ میں خلیفہ بنوں گا. یا تو لوگ اتفاق کرتے یا اختلاف کرتے، دونوں صورت میں خلیفہ وہی ہوتے. کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تھا کہ اگر اتفاق سے یہ طے ہو جاتا ہے تو اچھی بات، نہ ہو تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام لے وہی خلیفہ ہوں گے. اور یہ 6 لوگوں میں وہ بھی ایک تھے، تو اپنے بارے میں خود کہتے کہ میں خلیفہ بننے والا ہوں، چاہے آپ لوگ میری موافقت کریں مخالفت کریں، دونوں صورت میں ہی ہوں گا. اچھا موقع تھا نہیں تھا ان کے پاس. لیکن جا کر کہا ان 5 لوگوں کو جمع کر کے
کہ آپ میں سے اگر کوئی اپنا نام واپس لینا چاہے تو واپس لے لے، تاکہ جو آخر میں بچ جائیں گے انہیں کو ہم یہ ذمہ داری دے دیں گے۔ کہا کہ مجھے نہیں چاہیے خلیفہ، خلافت مجھے نہیں چاہیے، مجھے خلیفہ نہیں بننا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے، اگر خود نہ بنتے تو اپنے کسی رشتہ دار کو بنا سکتے تھے، کہتے کہ دیکھیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو آپ لوگ خلیفہ بنا دیں، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام نہیں لیا، انہوں نے خود کہا کہ مجھے بھی نہیں بننا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی نہیں بننا، ہم یہ ذمہ داری سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں بننا خلیفہ۔ صحیح بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں سنی، اس کے بعد کیا ہوا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام یہ خلافت کے لیے اور کرسی کے لیے لڑ رہے تھے، صحیح بخاری کے الفاظ سنیں، فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ، کہ دونوں شیخین یعنی عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کرایا گیا۔ یہ لفظ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ بھی بھاگنا چاہتے تھے کہ ہمیں بھی نہیں چاہیے عہدہ منصب، لیکن ان کے جو سپورٹر تھے انہوں نے خاموش کرایا کہ آپ کو ہم بھاگنے دیں گے نہیں، آپ کو بننا پڑے گا۔ تو ان کے جو فالوورز تھے، ان سے محبت کرنے والے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھی ایک بڑی جماعت ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھی ان کے چاہنے والے، یہ چاہتے تھے کہ عثمان بن جائے، یہ چاہتے تھے کہ علی بن جائے، اور یہ بھاگنا چاہتے تھے۔ مجبوراً ان کو خاموش کرائے گا، نہیں آپ اپنا نام واپس نہیں لے سکتے، ان کو بھی کہا گیا آپ اپنا نام واپس نہیں لے سکتے، یہ دو لوگ باقی بچ گئے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ سے مشورہ کیا، اہل حل و عقد سے مشورہ کیا، کبار صحابہ سے، تابعین سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اگلا خلیفہ ہوں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، جان چھوٹی کسی طرح۔ یہ خلافت کے لیے لڑنے والے نہیں تھے، بھاگنے والے تھے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے، اگر صحیح طریقے سے ادا کر سکے تو اللہ عالم کیا ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ کس طرح وفات کے وقت فکر مند ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس اپنے ان اعمال کا کیسے ہم حساب دیں گے۔ تو یہ صحابہ اکرام گدی کے پیچھے بھاگنے والے نہیں تھے، بلکہ گدی سے دور بھاگنے والے تھے، زبردستی ان کو یہ عہدے اور منصب دیے گئے۔ ایک طرف صحیح بخاری کی روایت کے اندر یہ تصویر ہے، دوسری طرف مولانا مودودی نے جو خلافت و ملوکیت کے اندر تصویر کشی کی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وقت ہو چکا۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور پھر ان کا دور کیسا گزرا، اور مولانا مودودی نے خصوصی طور پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کیا جھوٹے جھوٹے الزامات اس کتاب کے اندر لگایا ہے۔ انشاءاللہ ان تمام الزامات کا جائزہ اگلے درس میں لیا جائے گا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کارناموں کے بارے میں اگلے درس میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، اللہ رب العالمین ان کے عظمت، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، ان کی محبتوں سے ہمارا دل ہمیشہ سرشار رہے، اور کسی طرح کا بغض، کینہ، کپٹ اور نفرت و حسد ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے نہ رہے۔ ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔